اسرائیل پر آج تک ہزاروں راکٹوں سے حملہ ہو چکا ہے اور ساتھ ہی اسرائیل بھی ہزاروں بار حملہ کر چکا ہے۔ یہ ملک رقبے میں ضرور چھوٹا ہے لیکن ٹیکنالوجی میں اتنا ایڈوانسڈ ہے کہ اسے ہرانا ناممکن نظر آتا ہے۔ جب بھی کوئی راکٹ یا ہوائی حملہ ہوتا ہے تو یہ اس حملے کو ہوا میں ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس حملے کا زمین تک پہنچنا ہی امپاسبل ہے۔ آئرن ڈوم ایک دفاعی گنبد کی مانند ہے جو اسرائیل کے ارد گرد سگنلز کی صورت میں موجود ہے۔ جب بھی کوئی آبجیکٹ بنا پرمیشن کے اسرائیل کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی اسے تباہ کر دیتا ہے۔ دوستو، میں ہوں حافظ اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا کی اردو۔ اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہے کہ اس کی فضائی حدود میں جہاز تو کیا، کوئی راکٹ یا میزائل بھی آئے تو وہ بھی بچ نہیں سکتا، بلکہ ہوا میں ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ آخر یہ اتنا کارآمد دفاعی نظام بنایا کیسے گیا اور اسرائیلی ایئر سپیس ایک شیلڈ کا کام کیسے کرتی ہے؟ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی، لیکن جیو پولیٹکس سے بالا تر ہو کر ہم جس دفاعی نظام کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا اعتراف تو دنیا کرتی ہے۔ ایڈوانس ایئر ڈیفنس ہم نے بہت ریسرچ کر کے آئرن ڈوم اور حماس Iron Dome defense system intercepting one of them. 4369 یہ قسام راکٹوں کی تعداد ہے جو اسرائیل پہ 10 سے 20 مئی 2021 کو فائر کیے گئے تھے۔ مزید یہ کہ 437 راکٹ صرف ایک دن میں ہی اس ملک پر مارے گئے۔ ان 10 دنوں میں ٹیل اویو شہر جو اسرائیل کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی 1500 سے زیادہ جگہوں کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ مزید یہ کہ 5 سے 8 اگست 2022 کو بھی 1100 کے لگ بھگ راکٹ مارے گئے۔ ان 3 دنوں میں سے محض ایک دن میں 400 راکٹ اسرائیل پہ فائر کیے گئے۔ اسرائیل ان راکٹوں سے بچنے کے لیے اپنی شیلڈ کے طور پر آئرن ڈوم کا استعمال کرتا ہے۔ یہ اتنا جدید ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کہ جس کی ایک بیٹری پہ تقریباً $50 ملین کا خرچہ آتا ہے۔ مزید اس بیٹری سے میزائل فائر کرنے کا خرچہ بھی $40,000 سے $50,000 تک آتا ہے۔ یہ دنیا کے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم میں شمار ہوتا ہے۔ تو ناظرین، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ اتنا مؤثر ہے کہ اسرائیل پہ فائر ہونے والے راکٹوں کا سامنا کر سکے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسرائیل پہ میزائل یا راکٹ فائر کیے جاتے ہیں وہ اتنے مؤثر ثابت نہیں ہوتے، یعنی اسے لو ٹیک اور ہائی ٹیک کے درمیان جنگ سمجھ لیں، یا پھر اسے لو کاسٹ اور ہائی کاسٹ کے درمیان مقابلے کے طور پر لیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہر جنگ میں زندگی اور موت کی آنکھ مچولی ہوتی ہے، اسی طرح فلسطینی حریت پسند تنظیموں کے دیسی ساختہ یا ہوم میڈ راکٹوں اور اسرائیل کے جدید اسلحے کا مقابلہ ہوتا ہے اور دونوں طرف سے اپنے علاقے کی زندگیاں بچانے کی تگ و دو کی جاتی ہے، لیکن آخر کار نقصان تو نہایت فلسطینیوں کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ بہرحال اس تبکلش میں آئرن ڈوم اور قسام راکٹس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جب سے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں ہٹائی گئی ہیں تب سے ہی اسرائیلی شہر پر قسام راکٹ مارے جاتے ہیں۔ یہ راکٹ نجی طور پر بنائے جاتے ہیں۔ اگر اس کی باڈی کی بات کریں تو یہ ایلومینیم اور سٹیل سے بنی ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے فنز یعنی پر لگے ہوتے ہیں۔ اس میں ایندھن کے طور پر راکٹ فیول، کھاد اور میلٹڈ شوگر ڈالی جاتی ہے اور راکٹ کے ہیڈ کو ایکسپلوزیو وار ہیڈ سے بھرا جاتا ہے۔ یہ تمام کام ہاتھوں سے یا دیسی جگاڑوں سے کیا جاتا ہے، یعنی کسی قسم کے جدید ٹولز کا استعمال نہیں کیا جاتا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مظلوم لوگ آزادی کے لیے یا وطن کی خاطر اپنا رہا سہا دم لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس وطن پہ مغرب کی ناجائز اولاد نے پچھلی 7 دہائیوں سے قبضہ جما کے رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ قسام راکٹس کا کوئی گائیڈنس سسٹم نہیں ہوتا، بلکہ انہیں سادہ سے داتی فریم پر رکھ کر ہی فائر کیا جاتا ہے۔ اس راکٹ کا تقریباً 100 پاؤنڈ وزن ہوتا ہے اور اس کی رینج تقریباً 20 میل ہوتی ہے۔ اس راکٹ کی 2 یا 3 قسمیں ہوتی ہیں اور اس کی کاسٹ تقریباً $100 سے کچھ $1000 تک ہو سکتی ہے۔ انہیں کسی بھی جنرل ڈائریکشن میں فائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ اپنے ٹارگٹ کے لحاظ سے اتنے ایکوریٹ نہیں ہوتے۔ اب مزید تفصیل آئرن ڈوم کے ساتھ بتاتے ہیں۔ جب بھی کوئی راکٹ اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اسے جدید آلات ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، جس سے آٹومیٹکلی شہر میں نصب ہوٹرز بجنے لگتے ہیں تاکہ شہری جلد از جلد بنکرز یا کسی محفوظ پناہ گاہ میں چلے جائیں۔ آئرن ڈوم ایک قسم کا ایئر اینڈ میزائل پلیٹ فارم ہے جسے اسرائیل کی رافیل کمپنی نے ڈیولپ کیا ہے اور اسے بھرپور حکومتی سرپرستی حاصل تھی۔ یہ ڈوئل مشن سسٹم ہے جو راکٹوں کے خلاف اچھا خاصا دفاعی حل مہیا کرتا ہے اور اس کے دفاعی نظام میں صرف راکٹ ہی نہیں بلکہ آرٹلری، موٹر، ہیلی کاپٹر، ایئر کرافٹس اور ڈرونز بھی آتے ہیں۔
آئرن ڈوم کی بیٹریز 43.4 میل یعنی 70 کلومیٹر کی دوری سے ہی ہوا میں ہی راکٹ یا آرٹلری شیل کی موجودگی کو ڈیٹیکٹ کر کے انٹرسیپٹ یعنی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان بیٹریز سے مسلسل سگنلز نکلتے رہتے ہیں اور جب بھی کوئی راکٹ ان کے ڈیٹیکٹیو سسٹم یعنی سگنل والے ایریا میں آتا ہے یا کوئی ان نون ٹریجیکٹری بنتی ہے تو یہ ایٹومیٹلی ہی اسے تعمیر میزائل کو لانچ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ خطرے کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا جائے۔ ہر بیٹری میں تقریباً 20 میزائلز ہوتے ہیں اور اس سسٹم کی ایکوریسی دیکھیں تو یہ تقریباً 90% ہے، یعنی اگر اسرائیل کی طرف تو ان میں سے 90 کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ان دیسی ساختہ راکٹ تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کے مہنگے ترین میزائل رکھتے ہیں جس سے اسے معاشی طور پر بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آئرن ڈوم کے بعد اسرائیل نے ایک اور چیز میں بڑی پیش رفت دکھائی ہے تاکہ مہنگے دفاعی نظام کا متبادل ہو سکے، تو اسی لیے اسرائیل نے آئرن بیم سسٹم یا لیزر ایئر ڈیفنس سسٹم پہ کام کیا اور اسے تیار کیا گیا۔ یہ اس طریقے کی لیزرز ہیں کہ راکٹوں اور اس طرح کے دوسرے تھریٹس کو ہوا ہی میں سپر ہیٹڈ کر کے تباہ کر دیتی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق لیزر ڈوم اتنا ایفیشنٹ اور پورٹیبل ہے کہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ زمین پہ کہاں نصب ہے، اور اس کی کاسٹ بھی تقریباً حیران کن حد تک کم ہے۔ اس کے کام کرنے کی کاسٹ تقریباً $3.5 ہے، جو واقعی دنیا کا سستا ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان اور انڈیا کے پاس بھی ایسے ہی لیزر ڈیفنس سسٹم ہونے چاہیے جو آئرن ڈوم کی طرح کام کریں اور کسی بھی ہوائی خطرے کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں؟ تو دوستو، اپنی آراء کو کمنٹ میں ضرور پیش کیجیے گا۔